سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اور تم قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور تم ان کو مارو جہاں تم ان کو پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور شرارت قتل سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ اور تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب مت لڑو حتیٰ کہ وہ تم سے اس میں لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، اللہ کافروں کے لیے ایسی ہی جزا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ بے شک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی تجاوز نہیں ہے، سختی نہیں ہے سوائے نا انصافی کرنے والوں کے۔ حرمت والا مہینہ ہے حرمت والے مہینے کے برابر میں، اور حرمتیں تو ایک دوسرے کے بدلے میں ہوتی ہیں۔ تو جو کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی جیسی زیادتی کر لو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کام اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ کام کو اچھی طرح کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کے لیے وہاں چلے گئے، اور بہت دلگیر ہو کر گئے یہاں سے۔ جب بیت اللہ سے نکلے، کعبۃ اللہ سے رات کے نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ لولا ان قومکی اخرجونی ما خرجت منک، اگر تمہاری قوم یعنی یہ میری قوم میں مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا، لیکن اللہ کا حکم تھا، دین کا تقاضا تھا، اس لیے ہجرت فرمائی اور چلے گئے وہاں جا کر۔ لیکن بیت اللہ کی کسک اور جو کشش ہے جو ہر مسلمان کے سینے میں ہے، پھر وہ ان لوگوں کے سینے میں جنہوں نے
اسی کی جو ہے وہ سائے میں بچپن، لڑکپن اور جوانی اور زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا. ان کے دل میں جو بیت اللہ کی کسک تھی وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے. جو مسلمان ایک دفعہ دیکھ کر آتا ہے تو وہ عمر بھر کے لیے اس کی جو لذت ہے اور جو اس کی طلب ہے اس کو بھول نہیں پاتا. جب بھی موسم حج آتا ہے تو اس کو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو صحابہ کی یہ طلب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ ہم عمرہ کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں، کیونکہ 6 سال تقریباً گزر گئے تھے. 6 ہجری کا یہ بات ہے کہ بیت اللہ کی طرف ان کا آنا نہیں ہو پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب بھی دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو یہ بات بتا دی تو صحابہ بہت خوش ہوئے کہ چلو ہم عمرہ کرتے ہیں. جب وہاں عمرے کی تیاری کے لیے چل دیے تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر جا کر ادھر سے مشرکین مکہ نے روک لیا، کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو اس سے ہماری عزت خراب ہوگی، بے عزتی ہو جائے گی پورے عرب کے اندر. کیونکہ پورا عرب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ مشرکین مکہ قریش مکہ میں تھے تو پورے عرب کی نظریں ان پر تھیں. کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے لیکن باقی لوگ اس انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون فاتح ہوتا ہے. تو قریش کی ایک بہت بڑی جاہ تھی اور بہت بڑا ایک ان کو رتبہ حاصل تھا عرب کے اندر. تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ایک تفصیلی واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا. تو پھر وہ روک لیے گئے. پھر آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفیر بنا کر. پھر خبر مشہور ہو گئی کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم انتقام لیں گے، جو ہے ان کا بدلہ لیں گے. اور پھر بیعت رضوان بھی ہوئی. 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، موت کی بیعت کی. تو یہ قصہ ہوا. لیکن بہرحال پھر اس سال مسلمان جو ہے وہ ان کو واپس جانا پڑا. صلح ہو گئی حدیبیہ کی اور معاہدہ لکھا گیا، بہت کڑی شرائط کے ساتھ لکھا گیا. بظاہر بہت جو ہے وہ پستی کی اور شکست کی علامات تھی اس کے اندر، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین بنا دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت کھلی فتح عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو حکمتیں ہیں کہ ظاہر میں نظر کچھ آتا ہے لیکن نتیجہ اللہ اس کا کچھ بنا دیا کرتے ہیں. بظاہر مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ اس صلح کے نتیجے میں ہم نے ایسی کڑی شرطیں رکھ لی ہیں کہ مثلا ایک شرط یہ تھی جس پہ صحابہ جو ہے وہ تل ملا اٹھے کہ جو بندہ ہمارا مدینہ منورہ جائے گا مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس آگے ہم واپس نہیں کریں گے. یعنی کھلی ڈھٹائی. تو حضور نے اس شرط کو بھی تسلیم، اللہ کی جانب سے تھی تو تسلیم کر لیا. اسی موقع پر جو ہے اس کا بھی ظہور ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جذبات میں ہوئے، اور جب یہ صلح ہو رہی تھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اتنی جو ہے وہ ہم دب کر صلح کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل کہا تھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. جب اللہ کو منظور ہوگا کروا دیں گے، ہمیں تو جو ہمارے بس میں تھا ہم آ گئے. اور پھر اور اس طرح کے جوابات. پھر وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے جو سوال کیے اور حضرت ابو بکر نے جو جواب دیے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں جواب اور سوال موجود ہیں. تو ان کے مفہوم تو مفہوم لفظ تک ایک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا حضور نے کبھی وہی جواب تھا. تو اسی سے علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ صدیق، صداقت جو ایک رتبہ ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا رتبہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ صدیق اور نبی جو ہیں، نبی کے دل پر جو بات ہوتی ہے اس کا عکس صدیق کے دل میں ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو بات حضور نے فرمائی اس موقع پر جیسی حتیٰ کہ لفظ تک سیم ہے، ایک جیسے لفظ ہوئے. تو یہ ایک قصہ تھا. بہرحال مسلمان وہاں سے پھر واپس ہو لیے. پھر اگلے سال معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا تو صلح تو ختم ہوگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو ہے فتح مکہ عطا فرمائی. یعنی جو بظاہر صلح حدیبیہ تھی اور بہت دب کر کی گئی صلح تھی،
اس کا انجام اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں ظاہر فرمایا۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب مسلمان وہاں سے چل رہے تھے تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر کفار میں روکیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو نتیجتاً مزاحمت ہوگی، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اگرچہ لڑائیاں ہو چکی تھی، بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، خندق ہو چکی تھی، 3 بڑی بڑی جو آپس میں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی لڑائی ہو چکی تھی، لیکن یہاں 2 مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ زمانہ تھا ذوالقعدہ کا، اور عربوں کے ہاں اس وقت 4 مہینے جو تھے وہ محترم سمجھے جاتے تھے کہ ان میں قتال نہیں ہوگا۔ ایک ذوالقعدہ جو شوال کے فوراً بعد، ذوالحجہ جس میں حج ہوتا ہے، ایک محرم، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ جمادی ثانیہ چل رہا ہے، اس سے اگلا رجب کا مہینہ آئے گا۔ رمضان سے 1 مہینہ شعبان چھوڑ کر پچھلا مہینہ رجب کا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو تھے ان کو عرب محترم سمجھتے تھے کہ ان میں قتال، لڑائی نہیں ہوتی تھی، یعنی جو جنگ چل رہی ہوتی تو بند ہو جاتی تھی، جنگ بندی، سیز فائر ہو جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ صحابہ کو یہ تھا کہ ہم عمرہ کے لیے چل رہے ہیں، اب اگر آگے سے انہوں نے مزاحمت کر لی، روک لیا، ٹکراؤ کی صورت بنی تو لڑنا تو پڑے گا، تو یہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ شبہ تھا ذہن میں، اور دوسرا یہ تھا کہ حرم مکی کے بارے میں یہ احترام اس کو حاصل ہے کہ اس کے اندر لڑائی نہیں ہوگی، حرم کے اندر لڑائی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کوئی گناہگار مجرم حرم کے اندر چلا جائے تو اس کو وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا کہ وہاں سے نکلے، جب نکلے گا تو باہر اس کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو یہ 2 مسئلے تھے، ایک تو حرم کا علاقہ، کیونکہ وہاں مشرکین مکہ نے جو روکنے کا امکان تھا وہ بھی حرم کی جگہ پہ جا کر تھا، حرم تو شروع ہو چکا اس سے، اور دوسرا مہینے یہ تھے۔ تو یہ صحابہ کے ذہن میں ایک اشکال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ مزاحمت ہوگی، ٹکراؤ ہو گیا، لڑائی ہوئی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک تو حرم کا احترام، جگہ کا احترام، اور دوسرا زمانے کا احترام، مکان اور زمان دونوں وجہوں سے اشکال پڑ گیا۔ تو اس اشکال کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں رفع فرمایا کہ اگر مشرکین تمہیں روکتے ہیں اور تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو، کوئی حرج نہیں، ولا تعتدوا، لیکن کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یعنی جب عمرۃ القضاء کے لیے جب آ رہے تھے نا مسلمان، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایک دفعہ تو واپس چلے گئے، لیکن جب دوبارہ آ رہے تھے دوسرے سال، انہوں نے کہا جی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے اور آپ عمرہ کر سکتے ہیں، اور ہلکے پھلکے ہتھیار لا سکتے ہیں اپنے ساتھ، تلوار لا سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن لڑائی کا سامان نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے منظور فرما لیا، اور اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا، عمرۃ القضاء یعنی عمرے کی قضا کی، کیونکہ پہلے سال احرام باندھ چکے تھے، عمرے کی نیت کر چکے تھے، لیکن آگے سے روک لیے گئے، تو اس وجہ سے وہ احرام تو کھول دیا، قربانی جانور ذبح کر دیے، اور پھر دوسرے سال آ کر اس عمرے کی قضا کی تھی۔ تو یہ اس موقع پر چونکہ آیات نازل ہو رہی تھی تو فرمایا کہ اگر یہ تمہیں روکتے ہیں تو تم ان سے لڑو، لیکن از خود تم نے ابتدا نہیں کرنی، کیونکہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ بندی چل رہی ہے۔ تم میں سے کوئی بندہ از خود ان کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں اگر وہی معاہدہ توڑ دیتے ہیں، وہ تم سے لڑنے پہ آ جاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ دفاع اپنا کرنا یہ تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، تو اس میں تم معذور ہو۔ یہ تو نہیں کہ اب تم جو ہے وہ محرم کے مہینے میں کوئی تمہیں مارنے کے لیے آ جائے تم آگے سے ہتھیار ہی نہیں اٹھاؤ گے۔ اگرچہ مہینہ محرم کا ہے، جگہ حرم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احترام والے مہینے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ تمہارے ساتھ پہل کرتے تم ان سے کرو۔ تو یہ فرمایا کہ راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن از خود ابتدا میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ بہرحال معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارا اور ان کے ساتھ لڑائی چھڑ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، تو اب تمہیں جہاں وہ ملے ان کو مارو، اور پھر نتیجتاً اگر ایسا ہو جائے گا کہ وہ لڑیں گے تو پھر تمہیں بھی لڑنا پڑے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں فتح دیں گے اور ان کو وہاں سے خارج کریں گے، جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا مکہ مکرمہ سے، اب اللہ ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ اگرچہ لڑنا ہے، لڑنا اچھی بات نہیں ہے، محرم احترام والے مہینوں میں
احترام والی جگہ پر، لیکن جو کفر ہے فتنہ، یعنی وہ جو تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ لیکن فرمایا کہ کوشش کرو مسجد حرام کے پاس بھی جا کر نہ لڑو، لیکن اگر وہی لڑنے پر آ جائیں تو پھر تم بھی لڑ لینا، اگر وہ لڑیں تو تم بھی لڑ لینا، یہ کافروں کی جزا یہی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں لڑتے اور اپنے کفر سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دیں گے۔ اور پھر آگے جا کر ایک بات فرمائی کہ جو مسلمان کی لڑائی کی غرض ہونی چاہیے۔ دنیا میں جنگیں ہوا کرتی تھی پہلے بھی، انسانی تاریخ کا کوئی شاید سال یا 10 سال کہہ لیں یا 20 سال کہہ لیں ایسا نہیں گزرا دنیا میں جہاں لڑائی نہ ہوئی ہو، آج بھی نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کہتا ہے آج کے زمانے میں ہم بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں، مہذب ہو گئے ہیں، لیکن لڑائیاں جاری ہیں اور رہیں گی۔ انسان کی فطرت میں لڑنا رکھا گیا ہے، یہ رہے گا۔ بہانے بدلتے رہتے ہیں، عنوان بدلتے رہتے ہیں، لیکن لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ کہیں دہشت گردی کے عنوان سے ہو جائے گی، کہیں کسی عنوان سے، کہیں کسی عنوان سے، لیکن لڑائی بڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو لڑائیوں کے مقاصد مختلف ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے اس لڑائی کو آ کر جوڑا ہے ایک نظریے کے ساتھ، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مسلمان کی تلوار جو اٹھے تو وہ کسی مال کے لیے نہیں اٹھنی چاہیے، کسی انتقام کے لیے نہیں اٹھنی چاہیے، کسی زمین کے خطے کو قبضانے کے لیے نہیں اٹھنی چاہیے۔ مسلمان کی تلوار اگر اٹھتی ہے تو صرف ایک ہی غرض سے اٹھنی چاہیے، حتی یکون الدین للہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، کہ مسلمان تو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، غالب ہو جائے، اور کفر جو ہے وہ مغلوب ہو کر دنیا میں جیے۔ اسی لیے اگر وہ کافر جو آج کافر ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس صف میں کھڑا ہے، ابھی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ کوئی مسلمان نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ہماری لڑائی تھی ہی اس حد تک، جب یہ بنیاد ہی ختم ہے تو اب لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کافر کے ساتھ مسلمان کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آگے پھر وہی بات فرما دی کہ اگرچہ یہ مہینے محرم کے ہیں، حرمت والے ہیں، لیکن جب ان مہینوں میں وہ خلاف ورزی کریں گے تو تمہیں اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، پورا حق حاصل ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلے گا کہ اپنے دفاع کا حق جو ہے آدمی کو کسی حال میں بھی کسی جگہ بھی حاصل ہے، کسی زمانے میں بھی کسی جگہ میں بھی اپنا دفاع وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا لیکن اللہ سے ڈرو، اور اللہ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آخری آیت میں یہ فرمایا کہ راہ خدا میں مال خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، یہ نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، صحابہ جہاد میں ان چیزوں میں جایا کرتے تھے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 سال ٹکا کر کاروبار کریں گے، اپنی زراعت کریں گے، 1 سال کے لیے دین کا کام کیا کریں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ خیال چھوڑ دو، بلکہ جیسا تیسا تم دین کا کام جس طریقے سے جب تقاضا آتا ہے اور جب اعلان ہوتا ہے تم نکل پڑتے ہو، بس یہی ترتیب ٹھیک ہے۔ اگر تم نے وہ ترتیب سوچی تو یہ ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اگر تم نے یہ سوچا کہ ہم پہلے اپنے کاروبار اور تجارت جو ہے اس کو مستحکم کر لیں تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہوگا۔ حالانکہ بظاہر تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ایک ضابطے کی بات فرمائی کہ کوئی بھی کام ہے اسے اچھے طریقے سے کیا کرو۔ حضور نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان یعنی اچھے طریقے سے کرنا لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ جب تم ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو، جب تم جہاد میں جاؤ تو بھی آداب کی، شرائط کی، مستحبات کا خیال رکھا کرو، اچھے طریقے سے کام کیا کرو، بے تکا کام، الل ٹپ کام نہ کیا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔